میرا نام سلمہ ہے۔ میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ہم لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارا سارا محلہ ہی تباہ ہو گیا۔ ہمارا گھر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میرے 4 بھائی ہیں، میں چھوٹی ہوں ان سے۔ میری والدہ بیمار رہتی تھیں، اس لیے سارا گھر میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ ایک دن میں رو رہی تھی جب میرے ابا کمرے میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں روتے ہوئے بھاگ کر اپنے ابا کے سینے سے لگ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے میری ماں ہاتھ میں پیٹرول اور ماچس لیے کھڑی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھی تمہیں جلا دوں گی۔ میرے والد جانتے تھے میری ماں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، اسے مجھ سے نفرت تھی۔ بچپن سے ہی اس نفرت کو سہتی آئی تھی میں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا میری ماں مجھے کسی فٹ پاتھ سے اٹھا کر لائی ہے، میں اس کا خون ہوں ہی نہیں۔ ابا نے غصے سے کہا کہ دور پھینکو یہ بوتل، کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی اس گھر میں یا یہ رہے گی یا میں رہوں گی۔ مجھے اس سے نفرت ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ ابا نے کہا ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میری ماں رونے لگی۔ اس کی بہت دنوں سے یہی حالت تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ مرنے مارنے پر اتر آتی تھی۔ ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میری ماں مجھے ہمیشہ ابا کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی تھی۔ ابا نے کہا لوگ کیا کہیں گے، تم کتنی جاہل عورت ہو، باہر حالات دیکھو، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اور تم ہو کہ اپنی بیٹی کی جان کی دشمن بن گئی ہو۔ سارا خاندان پریشان ہے تمہاری وجہ سے، اپنے بیٹے کا کچھ خیال کر لو، اس کی طبیعت خراب ہے۔ پہلے ابا نے مجھے ساتھ لیا اور تایا کی طرف آ گئے۔ تایا سے بات کی، کچھ دن گھر کی مرمت کی وجہ سے ہم لوگ ان کے گھر رہنے لگے۔ تایا لوگوں کا گھر بچ گیا تھا۔ میں نے سامان رکھا جو تھوڑا بہت بچا تھا اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ابا کسی کام سے گھر سے باہر تھے۔ جب میری ماں نے کہا کہ تم چلو ناصر کے ساتھ، میں آتی ہوں۔ میرے خالہ زاد کا نام ناصر تھا، جس سے کچھ دن پہلے میرا جھگڑا ہوا تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا۔ میں نے منع کیا تو ماں لڑنے لگی کہ کزن میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باتوں کو دل میں نہیں رکھتے۔ تبھی میرا کزن بھی وہاں آ گیا۔ میری ماں نے مجھے دیکھتے ہوئے اشارہ کیا کہ جاؤ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، تو کہنے لگی تو بیٹھی رہو، تیرا باپ تو کام سے گیا ہے باہر۔ میں اکثر ہی دیکھتی تھی میری ماں ہر کام میں میرے اسی کزن کا ساتھ دیتی تھی، اور میرا کزن وہ تھا جسے پتا تھا کہ بوڑھا باپ بیمار ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ میری خالہ نے ہی ناصر کو بگاڑ کر رکھا تھا، وہ اسے کچھ کہتی نہیں تھیں، جو بھی کر کے آ جاتا اسے کبھی نہ کہتی کہ تیری غلطی ہے۔ میرے خالو کہتے تھے تو پچھتائے گی، اسے اس کی غلطی پر ڈانٹا کر، پوچھ گچھ کیا کر، لیکن خالہ کہتی تھی یہی تو دن ہے اس کے، ابھی عمر ہی کیا ہے، 17 سال میں بچے کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے۔ خالو خاموش ہو جاتے، جانتے تھے ماں بیٹا سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت ہم سب بہت مصیبت میں تھے، گھر اور مویشی سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ سب کچھ چلے جانے کا دکھ ہم سب کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہا تھا۔ اگر کوئی مدد ہم تک پہنچ بھی جاتی تو کتنے دن ہم بھوک مٹانے کو ہاتھ پھیلاتے۔ ہمارا مسئلہ تو مستقل بنیاد پر روزی کا ذریعہ تھا، لیکن اس سے بھی برا یہ تھا کہ ہم لوگ آپس کی رنجشوں میں گرفتار تھے۔ میں ان دنوں بہت سوچ رہی تھی۔ اس کی وجہ شاید وہ تھوڑی سی تعلیم بھی تھی جو ابا نے اماں کی مخالفت کے باوجود مجھے دلائی تھی۔ ہمارے سمجھدار ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کی تہہ میں جا کر آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات آگاہی بہت تکلیف دیتی ہے۔ ہم لوگ تایا کے گھر آ گئے۔ ان دنوں ابا اور تایا گھر کی مرمت میں لگے رہے، اور میرا تایا زاد شہمیر لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتا رہا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ بھی کسی نیوز چینل کا اینکر بن جائے گا۔ میرے کزن کو شہر سے آنے والے ان لوگوں پر بڑا رشک آتا تھا اور ان کے آگے پیچھے پھرتا رہتا۔ تایا کہتے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، سب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کرو۔ انہی دنوں ابا بہت بیمار رہنے لگا تھا، انہیں ڈینگی ہو گیا تھا۔ ہم سب بہت پریشان تھے، ان کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ ماں ہر وقت حالات کو کوستی رہتی اور ابا اپنی سوچوں میں گم تھا کہ گھر کی چھت مرمت کروا لی تھی، اب کھائیں گے کہاں سے؟ ان حالات نے بہت سے لوگوں کی زندگی اجاڑ رکھی تھی، اور زندگی تو میری بھی اجڑ گئی تھی۔ ابا گھر پر ہوتا تو میری ماں کے طعنوں سے بچی رہتی، نہیں تو تائی اور ماں مل کر مجھے ہی سناتی رہتی۔ مجھے سمجھ نہ آتی میرا قصور کیا ہے۔ میرے تایا کا بیٹا اب اکثر گھر پر رہتا اور آتے جاتے مجھے کچھ نہ کچھ کہنے لگا تھا۔ میں نے دھیان نہیں دیا،
ایک رات میں اکیلی بیٹھی تھی، میرے پاس آ گیا اور بولا کہ تم سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگا کچھ دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ماں سے کہتا ہوں تیرے ابا سے تجھے میرے لیے مانگ لے۔ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی، اور اگر شادی کے بعد یہی حالات برداشت کرنے ہیں تو شادی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کہنے لگا میں بہت جلد کام ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، سارا خاندان جانتا تھا اس سے ایک جگہ ٹک کر کام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مجھے معاف رکھو، میں ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں نہیں آ سکتی۔ اور میری بری قسمت یہ بات میری تائی نے سن لی اور مجھے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی ابا کے پاس لے گئیں۔ کہنے لگی آدھی رات کو اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، باہر میرے نالائق بیٹے کے ساتھ بھاگنے کے منصوبے بنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ابا نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا ابا ایسی کوئی بات نہیں، تائی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اسی وقت میرا کزن وہاں آ گیا اور بولا کہ ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری تائی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے میرے منہ پر جھوٹا کہہ رہے ہو تم لوگ۔ میں نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ابا نے کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، صبح دیکھتے ہیں اس معاملے کو، جاؤ سارے یہاں سے۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، پتہ نہیں صبح کیا ہوگا، اور صبح ہوتے ہی ہم پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا باپ مر گیا تھا، ہم لوگ تباہ ہو گئے تھے۔ میرا صدمے سے برا حال تھا، میری ماں پہلے ہی کمزور اور بیمار تھی، اس واقعے نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، لیکن ماں اس سب کی وجہ مجھے قرار دیتی کہ میں ان کی عزت کے پیچھے پڑی تھی، اپنے کزن سے پینگے بڑھاتے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے باپ پر کیا گزرے گی، جو بیٹی پر بھروسہ کرتا تھا، غیرت مند تھا، برداشت نہیں کر سکا، اسی لیے مر گیا۔ ماں مجھے کوستی تھی، لیکن ماں کو کون سمجھاتا کہ ابا کے جانے سے سب سے زیادہ اکیلی اور تنہا تو میں ہی ہو گئی تھی۔ اگر نقصان ہوا تھا تو میرا ہوا تھا۔ میرے ابا کے مرنے کے بعد میری ماں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد میری خالہ نے میری ماں سے کہا کہ تم لوگ سلمیٰ کا رشتہ ہمیں دے دو۔ ماں تو راضی ہو گئی، لیکن تایا نے کہا کہ اگر یہ رشتہ ہوا تو میں ہر رشتہ تم لوگوں سے توڑ دوں گا، میرے بھائی کی بیٹی میری ہی بہو بنے گی۔ خالہ نے تایا سے کہا کہ دیکھا میں نہ کہتی تھی، یہ لڑکی تمہارے بیٹے کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، اب بتاؤ، اسی لیے بیٹے کی خواہش پر تم میرے بیٹے کی خوشیوں کے دشمن بن کر آ گئے۔ اماں نے تایا کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ تایا ناراض ہو گئے، ہم لوگوں سے بول چال چھوڑ دی۔ میرے ابا میرے لیے بہت بڑی ہمت تھے، سہارا تھے، میں تو ان کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور سوچا کرتی تھی کہ اگر ابا نہ ہوئے تو میرا کیا ہوگا۔ میری ماں مجھے جیتے جی مار دے گی، لیکن میری دعائیں آسمان تک پہنچی ہی نہیں، سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ ابا نہیں رہے تھے اور ماں کی مجھ سے نفرت ویسی ہی تھی۔ میری ماں ہر آنے جانے والے کے سامنے روتی پیٹتی رہی، لیکن مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی، مزید اکیلی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے تایا سے بات کی، ابا کے جانے کے بعد وہ روز ہی آتے تھے میرا پوچھنے، لیکن اب وہ بھی اس رشتے والی بات کے بعد سے گھر نہیں آ رہے تھے۔ انہی دنوں میرا بھائی کچھ شہری لڑکوں کے ساتھ شہر کی طرف نکل گیا۔ بہت دن اس کی خبر نہیں ملی تھی۔ میں نے تایا سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اخبار میں اشتہار دے، کہیں پتہ کرے۔ تایا نے بتایا کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، میں حوصلہ رکھوں، بہت جلد میرے بھائی کو وہ لوگ ڈھونڈ لیں گے۔ میری ماں میرے تایا کو دیکھتے ہی 100 باتیں کرتی تھیں، وہ صرف میرے اور میرے بھائی کی وجہ سے چپ تھیں۔ ایک دن میرے کزن نے مجھے کہا کہ میں کسی طرح اس کے گھر آؤں، اسے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید بھائی کی خبر ہوگی۔ میں نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا کہ باپ اب نہیں رہا، جہاں دل کرے گا وہاں منہ اٹھا کر چل پڑو گی۔ مجھے جانے نہ دیا، میں بہت پریشان تھی۔ ایک ہمسائے کے بچے سے کہہ کر اپنے کزن تک پیغام پہنچایا کہ مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، جو بات ہے اس بچے کو بتا دے۔ میرے کزن نے اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ میں اب بچوں کے ہاتھ اسے پیغام بھجواؤں گی۔ وہ اگلے دن ہی میرے گھر پہنچ گیا۔ میری ماں نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا۔ اس نے میرے پاس آ کر مجھے کہا تم کیا حماقتیں کرتی پھر رہی ہو؟ میری بات سننے نہیں آ سکتی تھی، لوگوں کو کیوں اس میں شامل کیا؟ میری ماں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، کہنے لگی کیا اس نے تمہیں بلوایا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسے صرف بھائی کی خبر کرنے کا کہا تھا۔ میرے کزن کی جلد بازی نے مجھے ایک بار پھر سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ میرا بڑا بھائی بھی آ گیا اور کہنے لگا جب رشتہ نہیں کیا ہم نے تو وہ گھر کیوں آتا ہے؟
دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ میرے کزن نے میرے بھائی کا سر پھاڑ دیا تھا۔ بہت مشکل سے دونوں کو اماں نے روکا تھا۔ اب اماں میرے کزن کو بددعائیں دے رہی تھی اور میرا بھائی مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس دن بہت خوف آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن خالہ ماں سے ملنے آئی۔ دونوں کمرے کا دروازہ بند کیے باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا میری خالہ چاہتی تھیں جلد سے جلد میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دیں، اور میری ماں مجھ سے جان چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ تبھی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ میری ماں سوتیلی ہے۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی، لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میری ماں کا رویہ کیوں ایسا تھا۔ کیوں میری ماں نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں تھا، ہمیشہ اپنے بیٹوں کی سائڈ لی اور میرے والد کو بھی میرے خلاف کرتی رہتی تھیں۔ میں نے تایا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے ساری بات بتائیں گے۔ تایا نے بتایا کہ میری ماں میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کی وفات کے بعد میرے ابا نے اس عورت سے شادی کر لی تھی جو کہ طلاق یافتہ تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جیسے ہی ابا اس عورت کو گھر لائے تو اسے کہا کہ میری بیٹی کی وجہ سے میں نے شادی کی ہے، تم اسے ماں بن کر پالنا، اسے کبھی بھی کوئی کمی نہ ہونے دینا۔ میری سوتیلی ماں کچھ سال تک میرا خیال رکھتی رہی۔ میرے والد اور گھر میں جیسے ہی اس کی جگہ بن گئی تو اس نے مجھے سائڈ پر کر دیا۔ سب کچھ اپنے بیٹوں کو سمجھا۔ میرے والد کے سامنے یہ ثابت کرنے لگی کہ ان کی بیٹی ان کی قدر کرتی ہے اور نہ ہی عزت۔ ابا جب بھی کہیں جاتے میری ماں مجھے باتیں سناتی اور پٹائی کر دیتی۔ میری سوتیلی ماں میرا بچپن کھا گئی تھی اور اب اس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ مجھے لگتا میں کسی سے بھی بات کروں گی تو لوگ ہنسیں گے مجھ پر۔ میرے سوتیلے بھائی مجھے بد چلن کہتے گھر سے بھاگی تو جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا مجھے تایا کے گھر جانے دیں، میں وہیں رہ لوں گی۔ اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا۔ میری ماں کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور مجھے میرے سوتیلے بھائیوں نے گھر سے نکال دیا، دھکے دے کر سڑک پر چھوڑ گئے۔ میں وہیں بیٹھی رو رہی تھی جب خالہ پہنچ گئیں اور کہنے لگی میں ابھی تمہارے گھر پہنچی تو سب پتہ چلا، اسی لیے تمہارے پیچھے آئی ہوں۔ میں نے خالہ سے کہا مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کے بیٹے سے شادی کر لوں تو وہ کچھ کر سکتی ہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میرا اس کے بیٹے سے نکاح تھا۔ رات کو میں کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ خالہ میرے کزن سے کہہ رہی تھی کہ میں تیرے لیے اسے لے آئی ہوں، کل اسے تیری دلہن بنا دوں گی، لیکن تو وعدہ کر اسے ویسے ہی رکھے گا جیسے میں کہوں گی۔ میرا کزن ہنس رہا تھا اور کہنے لگا ماں تو فکر ہی نہ کر، جیسے کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ میرا نکاح میرے کزن سے ہو گیا۔ اسے میں پہلے ہی جانتی تھی وہ کیسا شخص ہے، لیکن مجبور تھی۔ تایا کے گھر جاتی تو تائی مجھے کبھی گھر میں گھسنے نہ دیتی۔ شادی کو کچھ عرصہ گزرا تھا جب مجھے بھری جوانی میں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میرا سارا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ میں محتاج ہو گئی تھی دوسروں کی۔ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ میری ماں اور میرے سوتیلے بھائی کہتے سزا ملی ہے ہماری ماں کا دل دکھانے کی۔ میرا شوہر جیسا بھی تھا لیکن اس نے میرا ساتھ دیا، وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہونے لگی تھی۔ میرے شوہر کے جاتے ہی میرا 14 سالہ دیور مجھے ایک دوائی کھلاتا جسے کھاتے ہی میں بے ہوش ہو جاتی، اور جب میں اٹھتی تو میرا دیور کہتا کہ بھابھی تو بہت بھولی ہے اور تو جنتی ہے۔ میں حیران ہوتی تھی وہ ایسا کیوں کہتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس دوائی سے میں ٹھیک ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں مکمل صحت یاب ہوئی میں نے وہ دوائی ڈاکٹر کو دکھانے کا سوچا۔ میں حیران تھی کہ آخر میرا دیور اس دوائی کے ذریعے مجھے کیا دے رہا تھا۔ مجھے اس پر اور اپنی ساس پر شک تھا۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس دوائی سے میں ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ اس دوائی سے تو میں بانجھ کر دی گئی ہوں تاکہ اولاد نہ ہو، میں حیران تھی آخر میرا دیور اس حد تک کیوں گر گیا۔ جب واپس آئی تو ایک اور الزام نے میری زندگی برباد کر دی۔ میری ساس نے کہا کہ میں ان کے 14 سالہ بیٹے پر ڈورے ڈالتی رہتی ہوں۔ میرا شوہر بھی ان کے ساتھ اس الزام کو سچ ثابت کرنے والوں میں شامل تھا۔ میں نے اپنے دیور کی منت کی کہ وہ سچ بتائے، لیکن وہ خاموش رہا۔ یہ سب کچھ میرے لیے کم نہیں تھا۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری سوتیلی ماں اور اس کی بہن، جسے میں نے ہمیشہ خالہ ہی سمجھا تھا، جو اب میری ساس بھی تھی، نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں گی۔ صرف میری مری ماں کو اور تایا سے بدلہ لینے کے چکر میں یہ لوگ اس حد تک گر گئے تھے۔
میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں پھر سے فٹ پاتھ پر آ گئی۔ آخر جب دیکھا کہ رات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے سردی سے مر جاؤں، کیونکہ صدمے سے مرنا ہوتا تو تب مر جاتی جب ابا مر گیا تھا۔ میں تایا کے گھر آ گئی۔ تایا مجھے رات کے اس وقت دیکھ کر پریشان ہو گئے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، لیکن میں روتے روتے صرف یہی کہہ سکی کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تایا نے میرا بہت ساتھ دیا۔ عدت کے بعد چند لوگوں کی موجودگی میں مجھے اپنی بہو بنا لیا، لیکن شادی کے چند دن بعد ہی میرا شوہر بہت بیمار رہنے لگا۔ تایا نے کسی کے کہنے پر اسے ایک عامل سے دم کروایا۔ وہ کہنے لگا یہ کب سے ایسا ہے؟ تایا نے کہا کچھ دن پہلے نکاح کے بعد سے اس کی یہ حالت ہے۔ عامل نے کہا اس پر سایہ ہے، اس لڑکے کو کوئی بیماری نہیں، اس پر جادو کے ذریعے عمل کروائے گئے ہیں، اس پر ایک جن کا سایہ ہے جو خود نہیں آیا، اسے بھیجا گیا ہے۔ میں نے حیرانی سے پاس بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا جو اچانک ہی رونے لگا تھا۔ وہاں موجود عورتیں ڈر گئی تھیں۔ اس کے رونے کی آواز اتنی عجیب تھی، میں بھی ڈر گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے مارنے کو دوڑ رہا تھا جب عامل کے 2 مریدوں نے اسے قابو کیا۔ عامل آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ایک مرید ایک بکرے کی سری اور کچھ کچا گوشت اس کے سامنے رکھ گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا شوہر کچا گوشت کھا رہا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران تھے۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگی، تائی کو لے کے جلدی سے عامل کے پاس لوٹی تو میرا شوہر بے ہوش ہو چکا تھا۔ تائی اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران تھی اور اسے اٹھنے کا کہہ رہی تھیں، رو رہی تھیں اور بار بار کہہ رہی تھیں میرے گناہوں کی سزا میرے بچے کو مل رہی ہے۔ میں لوگوں کا برا کرتی تھی، میرا بھی برا ہو گیا۔ عامل نے کہا کہ صبر کرو، کچھ دیر میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر ایک سایہ تھا، ایک جن تھا جس نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ جو چاہتا ہے اس سے کرواتا تھا۔ اس جن کو بھیجا گیا تھا۔ تائی پوچھتی رہی کس نے یہ ظلم میرے بیٹے پر کیا تھا۔ عامل نے کہا کہ اس کا علم یہ اجازت نہیں دیتا، اس طرح لوگ پھر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔ تمہیں علاج سے مطلب ہے، اپنے بیٹے کی صحت سے مطلب ہونا چاہیے۔ یہ تو شکر کرو کہ میرے پاس آ گیا، میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ہم لوگوں نے عامل کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی تھا۔ اس نے بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگا اور کہا کہ ہم لوگ اس کے ہوش میں آتے ہی اسے گھر لے جائیں اور ایک کالا بکرا اس کا صدقہ کر دیں۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر کو ہوش آ گیا تھا۔ ہم لوگ اسے گھر لے آئے۔ میں حیران تھی کہ جادو کیا سے کیا کر دیتا ہے۔ اچھا بھلا انسان کن حالات میں پہنچ چکا تھا۔ تائی نے مجھے کہا کہ مجھ سے پہلے ہی بہت گناہ ہوئے ہیں، وہ مزید کسی کی بددعا نہیں لے سکتی، میں انہیں معاف کر دوں۔ میں حیران تھی وہ کیسے بدل گئی تھیں۔ شاید بیٹے کی حالت نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی اب اچانک آنے لگی تھی۔ تایا نے کہا کہ مجھے اس عورت پر شک ہے، میرے بیٹے کی حالت کی یہ عورت ذمہ دار ہے، اس لیے تائی سے کہا کہ اسے کہو یہاں مت آیا کرے۔ میری سوتیلی ماں مجھے واپس لے جانا چاہتی تھی، میرے بھائی کی شادی تھی، اسے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ میں انہیں سمجھ چکی تھی۔ تائی کی صورت میں ایک ہمدرد سہارا تو مل گیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی بھی مانگ چکی تھیں اور شرمندہ بھی تھیں۔ میری سوتیلی ماں سے ایسی کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ انہیں اس وقت بھی میری ضرورت نہیں تھی، نہ محبت تھی۔ انہیں تو زمانے کی فکر تھی، لوگ کیا کہیں گے، باپ مر گیا، یتیم بچی کو شادی پر نہیں بلایا، اسی لیے وہ 2 بار مجھے لینے آئیں۔ آخر میں نے ہار مان لی اور سوچا نفرتیں بڑھائیں تو بڑھتی ہیں، میں ہی پہل کر لوں۔ لیکن تائی نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ کہنے لگی تمہاری سوتیلی ماں کی وجہ سے میرا بیٹا پاگل ہوتے ہوتے بچا ہے اور تم ان سے رشتہ نبھا رہی ہو۔ تم بھی اپنی سوتیلی ماں جیسی ہو، اسے بھی شوہر کی پرواہ نہیں تھی اور تمہیں بھی نہیں ہے۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ تائی نے مجھے کہا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ چلی جاؤں۔ وہ سخت غصے میں تھیں، لیکن اس وقت مجھے صرف بھائی کی شادی کی خوشی تھی۔ میں سب بھول گئی اور شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ میری سوتیلی ماں کا رویہ کافی بدل چکا تھا، لیکن اس وقت کا کیا کرتی جو ان کی وجہ سے عذاب بن کر مجھ پر ٹوٹا تھا۔ بھائی کی شادی کے 2 روز بعد میرا شوہر آ گیا اور مجھے کہا کہ اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ابھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ نہ مانا اور کہا کہ میں تمہیں ساتھ لے کے ہی جاؤں گا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے اس کی ضد یاد آ گئی جب وہ ایسے ہی مجھ سے لڑنے پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی بتا دو، یہ نہ ہو کہ کل کو تم بھی بدل جاؤ۔ کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں، تم چلو تو صحیح۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
میرا بھائی 4 سال بعد میرے سامنے تھا۔ میں اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش تھا۔ میں بہت خوش تھی اس سے مل کر، ایک بار پھر سے جی اٹھی تھی۔ وہ چاہے سوتیلا ہی تھا لیکن اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے بہت سا وقت بہت اچھا گزارا تھا۔ مجھے اس دن بھی ابا بہت یاد آئے جو میرے اسی بھائی سے بار بار کہتے تھے، اپنی بہن کا خیال رکھنا، اپنے ساتھ ہوں تو وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، دل پر بوجھ نہ ہو تو زندگی آسان ہوتی ہے، ارد گرد کی مشکلیں بھی ہمیں کچھ نہیں لگتیں۔ میرا شوہر میرے لیے کپڑے لایا تھا، میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے عزت دیتا تھا۔ میرے زخموں کے لیے اس کی محبت مرہم ہے۔ دعا کریں ہم خوش رہیں۔ میں آج سوچتی ہوں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اگر میرے شوہر کا بھائی وہ سب نہ کرتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔